لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسليمان علما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثنا خواں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے رحم و کرم تیرا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. محترم حضرت مولانا محمد عالم صاحب بانی و ناظم مدرسہ فیض العلوم، و حضرت مولانا محمد عثمان صاحب اور حضرت مولانا محمد ندیم صاحب، ان حضرات کی تعمیل حکم میں آج حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. محترم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب اور حضرت مولانا محمد ندیم صاحب یہ پہلے سے ہی میرے متعارف اور قریبی عزیز اور تعلق رکھنے والے حضرات ہیں. میری ادنا سی گزارش پر یہ حضرات جمعیت کے بڑے پروگرام میں بمبئی تشریف لے آئے تھے، تو میں نے بھی طے کیا تھا کہ جب بھی جس وقت بھی خواہ رات کے 2 بجے ہوں 3 بجے ہوں اندھیری رات ہو، مجھے اکیلا ہی چل کر آنا پڑے تو میں ضرور حاضر ہوں گا. چنانچہ آج اللہ تعالیٰ نے تعمیل حکم کا موقع دیا تو میں حاضر ہو گیا. اسٹیج کے اوپر ہمارے بہت سے مشفقین اور کرم فرما اور محبین موجود ہیں. حضرت مولانا محمد ارشد صاحب ناظم مدرسہ رحمانیہ رڑکی، حضرت قاری محمد شمیم صاحب ناظم مدرسہ دارالسلام لاٹھر دیوا. ایسی شخصیات کے سامنے کیا لب کشائی کی جرأت کی جائے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی تعداد میں طالبات، بچے بڑے، عوام و خواص، علماء اور صلحاء، اولیاء اور اتقیاء موجود ہیں. ان کے سامنے جو بھی بات بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے اور ان کی صحبت حاصل ہو جائے، یہ میرے لیے سعادت ہے. بہت مسرت اور خوشی کا مقام ہے. بہت سارے جلسوں میں جانا ہوتا رہتا ہے، لیکن جس مستعدی اور منظم طریقے سے ہمارے محترم مولانا عثمان صاحب نے بچیوں کا پروگرام پیش کیا، اور کس قدر محنت کی اور کب سے محنت کی جا رہی ہوگی، ان کی جتنی بھی اس کے اوپر تعریف کی جائے، ستائش کی جائے، وہ کم ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کتنے حوصلے اور ہمت کے ساتھ
اتنے عوام و خواص اور علماء کے مجمع میں بہت قیمتی باتیں بیان فرمائی، ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی کہ وہ آپ نے سرسری طریقے سے سن لیا کہ بھئی یہ تو بچیوں کا مکالمہ ہے، تقریر ہے، بس نظم ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بڑی بڑی قیمتی نصیحت کی باتیں ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تقریروں میں، مکالموں میں موجود ہے۔ بہت سے پڑھے لکھوں کو بھی ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جس بچی کا میں نے سنا تو اس نے بتلایا کہ قرآن کسے کہتے ہیں، تو قرآن کے لغوی معنی بہت سو کو نہیں معلوم ہوتا۔ قرآن کے معنی ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو، مقروء ان کے معنی میں ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ بچے، بڑے، مرد اور عورتیں، ابھی بھگوان پور میں جو پروگرام ہوا تھا 106 بچوں کے اوپر دستار بندی ہوئی، میں حاضر ہوا تھا اس میں۔ تو کتنے مدارس ہیں ہمارے پورے علاقے میں۔ دارالعلوم کے شیخ الحدیث نے فرمایا تھا، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پہلے وایا مدینہ پوری دنیا میں دین پھیلتا تھا، اب وایا دارالعلوم دیوبند اور اس کی جو شاخیں ہیں ان کے بذریعے پوری دنیا میں دین پھیل رہا ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے دارالعلوم کے اجلاس میں فرمایا کہ میں افریقہ کے جنگل میں بھی گیا جہاں آبادی نہیں ہوتی، خالی جنگل، اور وہیں تہخانے کے اندر لوگوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ان سے اگر پوچھا جائے بھئی کہاں سے پڑھ کے آئے، تو کوئی کہتا ہے کہ میں دارالعلوم سے پڑھا، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں مدرسے سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، اور جس کا تعلق دارالعلوم سے تھا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں، شہروں میں گیا، ایسی جگہ بھی گیا جہاں آگے دنیا ہی نہیں ہے، وہاں بھی میں نے واسطہ بالواسطہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے علماء اور حفاظ قراء ملے جو دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک موقع پر تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ بھئی میں ایک جگہ گیا اور ایک حافظ قرآن دین کی ایسی خدمت انجام دے رہا ہے کہ میری تو رال ٹپک گئی۔ شیخ الحدیث صاحب دارالعلوم کے سب سے بڑا محدث، شیخ الحدیث، جن کے سامنے ہزاروں طلباء بیٹھتے ہیں اور وہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب پڑھاتے ہیں، لیکن حضرت نے فرمایا ایسی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ بھئی میری تو رال ٹپک گئی کہ اے اللہ یہ خدمت آپ ہم سے لے لیتے۔ تو اصل خدمت ہے، نام اور شہرت اصل نہیں ہے کہ مدرسہ تو بہت بڑا بنا لیا اور اس کی کارنامے اور خدمات کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں۔ تو یہ جو خدمات آپ کے سامنے پیش ہوئی اور کارنامے، اور صرف 11 سال سے مدرسہ قائم ہے، 11 سال کی مدت میں 57 حافظ قرآن بن گئے، ایک لڑکی نے ایک ہی سال میں 26 پارے حفظ کر لیے۔ یہ ہے وہ کارنامے، خدمات، یہ دارالعلوم اور دیگر مدارس کے پڑھنے والے علماء صلحاء یہ خدمات انجام دے رہے ہیں گمنامی کے ساتھ افریقہ کے جنگل میں، اور جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں بھی۔ تو اصل خدمت ہے جو اللہ کی طرف سے عنایت اور سعادت ملتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، دوسرے بچے نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی کو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ ایک علمی قرآن ہے یعنی قرآن کریم، اور ایک عملی قرآن ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قرآن قال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حال ہے۔ اس میں جو باتیں لفظوں میں بیان کی جاتی ہے قرآن کریم کے اندر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ملتی ہے۔ صرف الفاظ نہیں ہیں قرآن کریم کے،
ایک سمندر ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے بچوں چپ ہو قرآن جاؤ، کریم۔ اے بچوں خاموش بیٹھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضور نے جو باتیں بیان فرمائی وہ ہمارے لیے رہنما اور اصول ہے۔ ایک بچی نے بیان کیا ایک عقیدے سے متعلق کہ علم غیب کا جاننے والا اللہ تعالی ہے، یہ اللہ کی بڑی صفت ہے۔ علم غیب، اللہ کی بڑی بڑی صفتیں 8 ہیں۔ ایک صفت اس کو یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ایک حق سبع، یعنی 7 صفات کا عقیدہ برحق ہے، جس میں سب کا اتفاق ہے، ماتریدیہ کے بھی اور اشاعرہ کا بھی۔ اور ایک 8ویں صفت ہے جس میں صرف ماتریدیہ ہے۔ تو بڑی بڑی اللہ کی 8 صفتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ صفتیں ایسی ہیں جو ان بچیوں نے اپنے اپنے تقریروں میں مکالموں میں پیش کی ہیں۔ بڑی بڑی اللہ کی 8 صفتیں ہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے بس چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لفظ ہے، ایک حق سبع، یعنی 7 صفات کا عقیدہ برحق ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ایک یعنی ایک عقیدہ، ایک حق یعنی برحق، اور سبع کے معنی عربی میں 7 کے آتے ہیں، تو ایک 8ویں ہے وہ الگ یاد رکھنی پڑے گی۔ 7 اسی لفظ میں آ گئے، ایک حق سبع۔ الف سے مراد ہے ارادہ، جو سب سے پہلا حرف ہے۔ اللہ تعالی جو چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہ کر گزرتے ہیں۔ میں اور آپ رات کو کوئی ارادہ کرتے ہیں کہ صبح کو یہ کام کرنا ہے، وہ ہو ہی نہیں پاتا۔ کبھی رات ہی میں آدمی اپنا سفر دنیا کا ختم کر کے کوچ کر جاتا ہے، ایک لمحے میں اس عالم سے اس عالم میں پہنچ جاتا ہے آدمی۔ ہمارے گاؤں میں اکڑ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چائے بنا کے لاؤ۔ جب وہ چائے بنا کے لائی تو زیادہ زیادہ 5 منٹ لگے ہوں گے ایک کپ چائے میں۔ جب چائے بنا کر کے واپس لائی تو اس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ چارپائی کے اوپر مردہ تھا، مردوں کی فہرست میں اس کا نام منتقل ہو چکا تھا، زندوں کی فہرست سے خارج ہو چکا تھا اس کا نام۔ تو ایک لمحے میں آدمی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا۔ لیکن اللہ تعالی فعال لما یرید، یحکم ما یرید، یفعل ما یشاء، فعال لما یرید، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے اللہ کی، اس حرف میں، اس لفظ میں پہلی ارادہ۔ ہم اور آپ جو ارادہ کریں پورا بھی کر لیں، کوئی ضروری نہیں۔ دوسری صفت ایک کاف، کاف سے مراد ہے کلام، یعنی قرآن کریم۔ یہ بچیوں نے جو قرآن شریف حفظ کیا، تقریریں کی، ان میں قرآن کریم کی آیتیں آئی۔ اللہ تعالی متکلم ہیں، بولتے ہیں اللہ تعالی، گونگے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، کلام فرماتے ہیں، بولتے ہیں۔ یہ قرآن کریم جو بچے حفظ کرتے ہیں، یہ پورا کا پورا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے یہ قرآن کریم۔ اس کو سب سے پہلے اللہ نے پڑھا اپنی زبان مبارک سے، اور آسمانی جو اور 3 کتابیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے نہیں پڑھا۔ تورات ہے، تختیوں پر لکھ کر کے دے دی حضرت موسیٰ کو۔ انجیل ہے، حضرت عیسیٰ کے قلب پر القا کر دیا۔ تینوں کتابوں کو اللہ نے اپنی زبان سے نہیں پڑھا، لیکن قرآن کریم کو کلام صفت متکلم کی، اس کو اللہ نے اپنی زبان سے پڑھا ہے۔ اللہ کی صفت ہے یہ۔ اور جیسے اللہ فنا نہیں ہوں گے، اللہ کی کوئی صفت بھی فنا نہیں ہوگی۔ جب قیامت آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا، اور اسی بنا پر حضرت امام احمد کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑے۔ بڑے بڑے جلاد آتے، تازہ دم، زبردست قسم کے نوجوان،
اور حضرت امام احمد بن حنبل کی کمر پر کوڑا مارتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ہاتھی کے اوپر بھی وہ کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی بھی دم بخود ہو جاتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہاتھی۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کو اللہ نے قوت تحمل عطا فرمائی، مشقت کو برداشت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ بادشاہ یہ کہتا تھا کہ تم ایک مرتبہ بس یہ کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ہر کوڑے کے اوپر کہا کرتے تھے کہ القرآن غیر مخلوق للہ تعالی، کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، صفت ہے اللہ کی۔ ایک لفظ ہے بس، مخلوق اور غیر مخلوق، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ترجمے میں۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ آپ یہ کہہ دو، بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکال کر محلات عنایت کر دیے جائیں گے، چھٹکارا دے دیا جائے گا آپ کو، لیکن بس ایک مرتبہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ نہیں کہا، اخیر تک کوڑے بجتے رہے، برستے رہے، تحمل کیا۔ ان بچیوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن کریم، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق تو ساری فنا ہو جائے گی۔ اگر ہم قرآن کو بھی مخلوق کہہ دیں تو آسمان جیسے فنا ہو جائے گا، زمین فنا ہو جائے گی، پہاڑ فنا ہو جائیں گے، اشجار و احجار فنا ہو جائیں گے، وحوش و طیور فنا ہو جائیں گے، نباتات و جمادات فنا ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر قرآن کو مخلوق کہہ دیا تو پھر تو قرآن بھی فنا ہو جائے گا، نہیں ہوگا فنا۔ اللہ کی صفت ہے قرآن کریم، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اللہ کی ذات ہلاک نہیں ہوگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے ختم نہیں ہوگا۔ تو قرآن ختم نہیں ہوگا، دن اور رات، شمس و قمر، آسمان و زمین سب پھٹ جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، سورج پھٹ جائے گا، چاند پھٹ جائے گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات نہیں فنا ہوگی، نہ اللہ کی صفات فنا ہوگی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا۔ ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ صفت ہے قرآن کریم، اللہ کی صفت۔ امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، کسی کے خام میں آئے، پوچھا کہ حضرت کیا گزری؟ کہا کہ بھائی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، قبر میں 5 سوالات ہوں گے ہر بندے سے۔ مشکات میں نے اسی سال پڑھایا کہ قبر میں 5 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو ہم سب کو جواب دینا ہوگا ربی اللہ، میرا پالنے والا، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ رب کہتے ہیں جس میں 3 خصوصیات ہوں، عدم سے وجود میں لائے یعنی پیدا کرے، دوسری صفت پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا کا بھی انتظام کرے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر جاتا ہے، بقا کا بھی انتظام کرے۔ روٹی نہیں کھا سکتا تھا بچہ، چاول نہیں کھا سکتا تھا، گوشت نہیں کھا سکتا تھا، لطیف اور رقیق قسم کی غذا
دودھ پیدا کر دیا اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں، بچہ پیدا ہوتے دودھ، اللہ تعالیٰ بقا کا انتظام کرتا ہے۔ اور تیسری صفت جو رفتہ رفتہ درجہ کمال تک پہنچا دے، بچہ پیدا ہوتا ہے ننھا منا معصوم سا، رفتہ رفتہ نوجوان جوان بوڑھا اپنی منزل تک رواں دواں پہنچ جاتا ہے۔ تین صفت۔ تو پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ تو ہمیں سب کو جواب دینا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور بڑے بڑے عقیدے تین ہیں، اگر تین عقیدے درست ہوئے ہمارے، عمل چاہے کتنا ہی خراب ہو، گناہوں کا سمندر لے کے آئے وہ، تب بھی اس کی معافی قرآن و حدیث کی روشنی میں یقینی ہے۔ لیکن شرط اول عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور بڑے بڑے عقیدے تین ہیں۔ توحید کا عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ دوسرا عقیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت۔ آج ایک پروگرام اور بھی تھا ڈنڈھیرے میں ختم نبوت کے موقع پر، لیکن میں معذرت کر دی چونکہ مولانا عثمان صاحب کا حکم مقدم تھا، اور میں بیری والے کو بھی ختم کر دیتا چونکہ انہوں نے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے تاریخ لی تھی۔ تو ختم نبوت کا پروگرام تھا، تو یہ دوسرے نمبر کا عقیدہ ہے ہمارا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور تیسرا عقیدہ کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی، برزخ پھر آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ مرنا یقینی ہے، اور یہ نہیں کہ مر گئے تو قصہ ختم، قصہ ختم نہیں، قصہ تو شروع ہوگا۔ اور مرنے کے بعد پھر یہیں آ جائیں دنیا میں، تو بھئی یہاں تو جھنجٹ ہی جھنجٹ ہے، کس قدر جھنجٹ الجھنے، کہیں کماتے پھرو صبح سے شام تک، کبھی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا، کہیں شادی بیاہ، رشتے تلاش کرو، ذریعہ معاش تلاش کرو، جھنجٹ اور جھاڑی ہی جھاڑی ہے۔ ہی الدنیا تقول بملء فیها ہزار ہزار من بطشی و فتکی فلا یغررکم من ابتسام فقولی مضحک والفعل مبکی۔ دنیا کا عمل اور قول تو ہنسانے والا، اور اس کا عمل دنیا کا رلانے والا۔ دھوکے میں نہ آنا چاہیے دنیا کے، دنیا خود کہہ رہے کہ بچو بچو، میری پکڑ اور میرے غصے سے بچو، چکر میں نہ جانا میرے ہنسنے سے، یہ ظاہری مسکراہٹ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے پکار پکار کر کے۔ تو مرنے کے بعد زندہ تو ہونا ہے، لیکن یا نہیں آنا جھاڑیوں کی جگہ میں، یہاں تو ہم ایک سزا کی بنا پر آئے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ شجر ممنوعہ تناول نہ کرتے جنت میں، تو کوئی بھی نہ ہم دنیا میں آتا۔ ہمارے ابا نے، حضرت آدم نے وہ درخت کھا لیا، دنیا میں اتار دیا ان کو، ہم سب کو بھی پھر دنیا میں آنا پڑا۔ اگر حضرت آدم دنیا میں نہ اترتے ہم میں سے کوئی بھی نہ آتا۔ لیکن دنیا میں آنا جیسے سزا تھا، وہ رحمت بھی بنا کہ پھر انبیاء بھی دنیا میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے ہیں، تو یہ سعادت کہاں ملتی پھر حضرت امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے ہیں۔ تو دیکھو ہندوستان کو یہ فضیلت حاصل کہ حضرت آدم نبی ہندوستان میں تشریف لائے، یہیں سے پیدل حج کیے، 40 حج کیے۔ اب دیکھو کتنے حجاج کرام ہیں، جگہ جگہ لکھا رہتا ہے وہاں ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن، الحجاج والعمار وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں حجاج اور معتمرین۔ ان استغفروہ، اگر یہ اللہ سے توبہ کرے، قبل اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، توبہ کو قبول فرماتے۔ ایک حاجی 400 اپنے خاندان کے متعلقین کو لے کر جنت میں جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا حاجی، 400 لوگوں کو لے کر کے جائے گا۔ تبھی تو یہ مسئلہ ہے کہ جب حاجی واپس آئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے مصافحہ ملا لیا جائے اور دعا کے لیے کہہ دیا جائے اس سے۔ اگر کوئی حاجی مل جائے گھر میں داخل نہیں، پہلے ہی مصافحہ ملا لو اس سے
پہلے ہی دعا کرا لو اس سے، پتہ چلا لو کہ حاجیوں کا قافلہ کب آ رہا ہے، ہمارے گاؤں کے حاجی ہمارے متعلقین 10-20 قدم چل کے گاؤں سے باہر ان کا استقبال کیا جائے، اور وہیں کھڑے ہو کر کے دعا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے دعا کرا لو، قبول ہوتی۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا پیٹھ پیچھے کی دعا ہوتی ہے۔ ہم سے کہہ دیتے بہت سے لوگ کہ جی دعاؤں کی درخواست ہے، اب وہ پتہ نہیں کس وقت جا کے یاد آتا ہے ہمارے، بھئی وہاں جانا ہوا تھا مولانا عثمان صاحب کی دعوت پر سر ٹھیڈی میں، ایک بیچارے نے دعا کے لیے کہا تھا، اس وقت جہاں وہ یاد آئے گا ذہن میں، چونکہ اب حافظہ اتنا کمزور کہ آج کی بات ایک ہفتے کے بعد یاد آتی ہے، یاد ہی نہیں رہتی باتیں، اب یاد آ جائے گا پتہ نہیں کب کہ بھئی وہاں جانا ہوا تھا، دعا کے لیے کہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، غائبانہ دعا ہوگی، بھئی جس نے دعا کے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما لے، وہاں وہ آدمی تو نہیں ہوتا جس نے کہا تھا۔ اسرع الی القبول، حدیث میں فرمایا وہ دعا ہے جو پیٹھ پیچھے کی جائے تو ایک حاجی 400 آدمیوں کو لے کر کے جنت میں جائے۔ قاری شمیم صاحب بیٹھے ہر سال پہنچ جاتے ہیں، مجھے بھی کئی مرتبہ ملے ہیں وہاں، کبھی کبھی تو طبیعت خراب ہونے کے باوجود ملتے ہیں، تو اس لیے اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے توفیق دے دے۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ وسعت کے باوجود اگر ہر 4 سال میں نہیں گیا کوئی آدمی حضور کے روضے پر تو وہ محروم ہے، بے وفا ہے، وہ اس کا ترجمہ لکھا محروم کا کہ وہ بے وفا ہے۔ اگر وسعت ہو ہر 4 سال میں، تو اب تو اگر پہلے ہی پیسے جمع کر دیں تو 30-40 ہزار روپے ہی جمع کرنے پڑتے ہیں، اور پھر کوئی 40 ہزار بھی لیتا ہے۔ قاری مدثر ہے یہاں سہارنپور کے ہیں، وہ 40 ہزار لے رہے تھے اب تک۔ مولوی عثمان ہیں یہاں کے، تو وہ بھی بہت کم لیتے ہیں۔ تو حج اور عمرے کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کو توفیق حاصل ہو جائے۔ تو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا پیٹھ پیچھے کی ہے۔ تو دیکھو حضرت آدم دنیا میں آئے، پھر کتنے انبیاء آئے دنیا میں، ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جو تشریف لائے۔ تو 3 عقیدے بڑے بڑے ہیں، یہ ہمارے عقیدے ہونے چاہیے۔ تو امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ حضرت کیا گزری آپ کے اوپر؟ تو کہنے لگے بھئی میں تو یہ سمجھا کہ قبر میں سوال جواب ہوں گے، تو پہلا سوال تو یہی کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے، تیسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، ما دینک۔ تو ہم سب کا دین دین اسلام ہے۔ یہ بھی ایک بچے نے بتلایا آپ نے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، تو اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین معتبر نہیں، تو ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ 3 سوال ہو۔ چوتھا سوال یہ کریں گے فرشتے، بھئی جواب تو نے صحیح دیا، لیکن تجھے پتہ کیسے چلا یہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تجھے پتہ کیسے چلا اس چیز کا؟ یہ اٹکل سے بتلا رہا ہے، قیاس اور تخمینے سے بتلا رہا ہے، پتہ کیسے چلا؟ مشکات میں اس کا جواب آیا کہ اس کے جواب میں ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی قرآن شریف، اس میں مجھے پتا چلا کہ میرا رب اللہ ہے۔ سب سے پہلی جو صورت ہے یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہیں۔ تو دیکھو ہم بھی تو عالمین میں ہیں، تو ہم سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ربی اللہ، حسبی اللہ خود قرآن کریم میں ہے، الہکم الہ واحد خود قرآن کریم میں ہے، اللہ احد خود قرآن کریم میں ہے، نعم المولا و نعم النصیر خود قرآن کریم میں ہے، انت مولانا خود قرآن کریم میں ہے۔ تو قرآن کریم سے پتہ چلا کہ ہمارا پالنے والا صرف اللہ ہے۔ پھر 5ویں نمبر کا یہ سوال ہوگا کہ حل رأیت اللہ، کہ یہ بتلاؤ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟
تو یہ جواب ہم سب کو دینا پڑے گا کہ لا ينبغی لأحد ان یری اللہ فی الدنیا، کہ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو 70,000 نور کے پردوں میں ہیں، ہمیں تو چشمہ لگا کے بھی نظر نہیں آتا، تو کہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں؟ حضرت موسیٰ تو گر پڑے تھے، خر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک، پھر معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا مجھے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ 5 سوال ہوں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال ہوں گے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب میں بلا کر کرسی پہ بٹھا دیا، قرآن کی خدمت کرنے کی وجہ سے، کہ مجھے تو اللہ نے کرسی کے اوپر بٹھا دیا اور تاج علم میرے سر کے اوپر رکھ دیا۔ علم کا تاج امام احمد نے فرمایا کہ میرے سر پہ رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ احمد تو نے قرآن کریم کی وجہ سے بڑی مشقت اٹھائی، یہ قرآن کو مخلوق نہیں کہا، کوڑے بجتے رہے، لہو لہان ہو گیا بدن، لیکن قرآن کے بارے میں کہا کہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق تو ختم ہو جائے گا، اللہ کی صفت ہے قرآن کریم، اور جیسے اللہ فنا نہیں ہوں گے، اللہ کی 8 صفتوں میں سے کوئی صفت بھی ختم نہیں ہوگی۔ صفات کمالیہ و جلالیہ، صفات جمیلہ و جلیلہ کہ مالک ہے اللہ تعالیٰ، فنا نہیں ہوگی۔ کہنے لگے اے احمد تو نے تو بڑی مشقت اٹھائی قرآن کریم کی بنا پر، تو امام احمد نے کہا کہ اے اللہ میری کیا طاقت تھی، آپ نے ہمت دی تو میں نے برداشت کیا، میں نے خدمت کی، آپ نے توفیق دی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا احترام کیا۔ آپ بھی اسی دائرے میں آ سکتے ہیں، چونکہ آپ قرآن کے احترام میں، اپنے علماء اور حفاظ کے احترام میں آپ یہاں تشریف لائے، احترام کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو اللہ کی بڑی بڑی 8 صفتیں ہیں۔ ایک صفت ارادہ، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، بندے کوئی کام کرے ان کی پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ کوئی کام کرے لا یسأل، پوچھا نہیں جائے گا۔ دوسری صفت کلام، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، قرآن کریم اللہ سے نکلا، اللہ کی صفت۔ اور تیسری حق سبع، ہاں سے مراد ہے حیات، اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، پوری دنیا اور آخرت کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، نیند تو نیند اونگ بھی نہیں آتی اللہ کو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی اللہ کو نہ اونگ آتی۔ نیند اور اونگ یہ تو کمزوری کی علامت ہے، میں ایک رات جلسے میں جاگ لوں، اگلے دن میں قدرت ہی نہیں رکھتا جاگنے کی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، اللہ کی یہ شان ہے۔ حیات، زندہ ہے اللہ تعالیٰ، سوتے نہیں ہے۔ حق، قاف سے مراد ہے قدرت، بہت زبردست قدرتوں کے مالک ہے اللہ تعالیٰ، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے کوئی کہیں، اب سب مل جاتے ہیں۔ میں پیدا ہوا، قاری شمیم صاحب جانتے ہیں، ہری جنوں کا گاؤں، مہنتوں کا گاؤں، پنڈتوں کا گاؤں، غیر مسلموں کا گاؤں، چاروں طرف جنگل ہی جنگل، لیکن آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ کہاں پیدا ہوئے، میں کہاں پیدا ہوا۔ اتنی زبردست قدرتوں کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ، کس کو کہاں ملا دیں، کس کی کہاں ملاقات کرا دیں، کس کا تعارف کہاں کرا دیں، کس کی دوستی اور رشتہ داری کہاں ہو جائے، سب غیبی نظام چل رہا ہے۔ یہ بڑی زبردست قدرتوں کے مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ قارون کا کیا انجام کیا دیکھو، اپنے آپ کو کہتا تھا بڑا رب، صفت بھی لگاتا تھا ظالم، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، دریائے قلزم میں ڈبو کر کے مار دیا۔ آج میں نے دیکھا ایک بچہ ہے فلسطین کا، وہ چھوٹا سا بچہ کچھ جملے بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں فلسطین کو قبضہ لوں گا، پوری دنیا پر نظام چلا لوں گا،
تم سے بڑے بڑے اس طریقے کے لوگ آ چکے، واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر بندے کرتے ہیں، ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست قدرتوں کے مالک۔ قارون کا کیا انجام ہوا؟ بس میری بات ختم ہونے والی، جو وقت بتلایا تھا مولانا عثمان صاحب نے، چونکہ پروگرام ابھی اور چلنا ہے، یہ جو بچیوں نے بیان کیا میں انہی کو بدل بدل کر کے اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک صفت ہے اللہ کی قدرت، یہ 5 صفتیں ہو گئی۔ پھر اللہ کی ایک قدرت ہے جس کو میں نے بیان کیا سبع، آخری لفظ سبع، سین سے مراد ہے سمع، یعنی اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں۔ کانوں سے سننا، یہ کان تو ہمارے لیے ظاہری کان، اللہ کے کان ہے، یعنی کیسے سنتے ہیں وہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں، سنتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سمیع ہے اللہ تعالیٰ، اور با سے اشارہ ہے بصر کی جانب، یعنی دیکھنے والے، اور عین سے اشارہ ہے علم کی جانب، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ تو بڑی بڑی اللہ کی یہ 8 صفتیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے عمدہ عمدہ باتیں بیان کی۔ نصیحت کے لیے تو ایک ہی نصیحت کافی ہے۔ بعض صحابی تو حضور سے خود عرض کر دیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ نصیحت تو آپ فرمائیں، عظنی یا رسول اللہ واوجز، لیکن نصیحت مختصر کرنا۔ بعض صحابی خود کہہ دیا کرتے تھے لمبی تقریر نہ ہو، تو آپ کے خطبے بڑے مختصر۔ کبھی آپ یہ فرما دیتے لا تغضب، کہ بھئی غصہ نہ کیا کرو، چاہے بیوی سے تعلق ہو، شوہر سے تعلق رکھے، والدین کا معاملہ ہو، اپنوں کا اور غیروں کا معاملہ ہو، حضور نے چھوٹی سی نصیحت فرما دی، لا تغضب، غصہ نہ ہونا۔ بیوی کے ساتھ بھی حسن معاشرت، وعاشروہن بالمعروف، حقوق جیسے شوہر کے ہیں بیوی کے ذمے، بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر کے ذمے، حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، البتہ مقام اور مرتبہ شوہر کا بڑا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، شوہر کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اور طلاق دینے کا حق شوہر کو ہے۔ اور یہاں کی حکومت نے یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا، اس میں کچھ ایسے قوانین نافذ کر دیے جو شریعت سے بالکل ٹکرا رہے ہیں سیدھے۔ انہوں نے یہ نافذ کر دیا کہ جیسے طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، ایسے ہی طلاق دینے کا حق عورت کو بھی ہے۔ وہ طلاق دے کر کے چلی جائے اپنے گھر، کہیں بھی چلی جائے، حالانکہ طلاق دینے کا حق مرد کو ہے۔ حکومت نے یہ نافذ کر دیا کہ طلاق دینے کے بعد عورت عدت نہیں گزارے گی، قرآن کہتا ہے کہ عدت گزارے گی۔ شوہر کا انتقال ہو گیا جب بھی عدت ہے، شوہر نے طلاق دے دی جب بھی عدت ہے، 3 طلاق دی اس کا حکم کچھ اور ہے، 1 یا 2 طلاق دی تو اس کا حکم کچھ اور ہے۔ حکومت نے یہ نافذ کر دیا، اور یہ حکم لاگو کر دیا حکومت نے کہ نکاح کے بعد اس کا رجسٹریشن بھی کرانا ضروری ہے، بلکہ جو نکاح 2009 یا 10 میں ہوئے ہیں 15 سال پہلے، ان کا بھی رجسٹریشن کرانا پڑے گا۔ جمعیت العلماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے یہ مقدمہ ڈال دیا فی الحال نینی تال میں، اور ارادہ ظاہر فرما دیا کہ اس کو ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی لے کر جائیں گے۔ جن وکلاء نے وہ تیار کیا ہے وہ 600 صفحات ہیں، اتنی موٹی فائل جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں کی جانب سے مقدمہ ہوا ان کو دستخط کرنے میں بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ خرچ ہوا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے البتہ یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، نکاح کے بعد رجسٹریشن کرانا یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا۔ اگر کوئی نکاح پڑھوا کر کے علماء سے مسجد میں، مدرسے میں، جلسے میں کوئی نکاح پڑھا کر کے اس کو لکھوا بھی لے، اس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا۔ یہ قانون کچھ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پہلے سے بھی موجود تھا، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔
اتنی اجازت یہ دی ہے علماء نے، اکابر نے۔ ہمارے علماء اکابر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، اس طریقے کے بڑے چوٹی کے علماء بڑے حساس اور متیقظ اور بیدار مغز ہیں، تمام احوال پر نظر رکھتے ہیں۔ جمعیت العلماء نے مقدمہ دائر کر دیا ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی 8 صفتیں، 8ویں صفت ہے تکوین۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، بلکہ کاف نون پیش کن بھی کہنا نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اسی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بہت خوشی اور مسرت ہے کہ آپ کا جلسہ ماشاءاللہ کتنی سکون اور وقار کے ساتھ اپنی آخری منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ بچیاں کتنی کثیر تعداد میں موجود ہے۔ اب انہوں نے ناظرہ پڑھا، قرآن کریم پڑھا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جو مسائل اور تعلیم عالمیت کی یہ کریں گے، ضروری مسائل سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک بچہ پڑھنے میں آناکانی کرتا تھا، والد صاحب نے غصے میں کہہ دیا کہ بھئی جب نہیں پڑھتا تو بھاگ جا، اپنے گھر چلا جا، بس اس کو تو موقع مل گیا اتنا صحیح۔ وہ بھاگ کر کے مدرسے میں سے اپنے گھر جا رہا تھا، قریب میں ایک مسجد تھی، چھپ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک بڑے میاں وضو کر رہے تھے، اور اس بڑے میاں نے پتہ نہیں کتنی مدت سے نمازی تھا، پرہیزگار تھا، وضو کرتا ہوگا بڑے میاں، لیکن اس بچے نے دیکھا کہ وہ بڑے میاں ایک آنکھ تو اس نے بند کر رکھی ہے، اپنی پٹی باندھ رکھی ہے آنکھ کے اوپر، اور ناک کے ایک حصے میں بھی پٹی رکھ رکھی ہے اس نے، اور وضو کر رہا ہے۔ یہ بچہ تھا مدرسے میں پڑھنے والا، ابتدائی جماعت میں پڑھتا تھا، مگر 2-4 مسئلے تو یاد ہوتے ہی ہیں۔ ابھی دیکھو ان بچیوں نے ابھی عربی نہیں پڑھنی شروع کی، ابھی یہ عالمہ نہیں بنی، لیکن کتنے مسائل ابھی یاد ہو گئے ان کو، عقیدے کے بھی اور عمل کے بھی، وضو کے بھی اور نماز کے بھی، کتنے مسائل ابھی سے یاد ہو گئے۔ کتنی خدمات ہیں مدرسے والوں کی، جتنا بھی آپ احترام کریں، تعاون کریں، خدمات کریں، وہ کم ہے ان لوگوں کی۔ احترام کرنے پر بھی بخشش ہوگی، میں اس کو بھی بیان کرتا، لیکن اب وقت پورا ہو گیا۔ بس یہ قصہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اس بچے نے کہا کہ بڑے میاں آپ کا تو وضو ہی نہیں ہوا، آپ نے ایک آنکھ بند کر لی، یہ بند کیوں کیا آپ نے آنکھ؟ اس نے کہا بڑے میاں نے کہ ایک آنکھ سے کام چل رہا ہے تو دوسری آنکھ کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے میں نے ایک آنکھ کو بند کر لیا، اور ناک کے اوپر اندر پٹی اس لیے رکھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں عطر لے کر خوشبو سونگھوں، تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تجھے بدبو سونگھاؤں گا میں، تو ایک پٹی لے کر میں نے گندگی لگا کر کے ناک میں رکھ لی تاکہ بدبو آتی رہے، خوشبو نہ آئے۔ اس بچے نے کہا آپ کا تو وضو ہی نہیں ہوا، پورے چہرے پر پانی پہنچنا ضروری ہے، اگر بال برابر خشک رہ گیا وضو نہیں ہوگا۔ اور ایئرپورٹ کے اوپر ہم نے دیکھا کتنی عورتیں جو حج عمرہ کرنے جاتی ہے، وہ ایک رومال خرید کے لاتی ہے چھوٹی سی، اور اس کو پوری پیشانی پر بھی لپیٹتی ہے، اور اسی کو وہ احرام سمجھتی ہے، حالانکہ احرام کپڑا نہیں ہوتا، نہ مرد کا احرام کپڑا ہوتا، نہ عورت کا احرام کپڑا ہوتا۔ احرام کا ترجمہ ہے دل میں نیت کرنا کہ میں حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور زبان سے لبیک پڑھ دینا۔ لبیک یاد نہ ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دینا۔ یہی مردوں کا احرام ہے، یہی عورتوں کا ہے، بس مردوں کو سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں، اس لیے مردوں کو کرتا پیجامہ بنیان ٹوپی سب کچھ اتارنا پڑے گا، اس لیے وہ چادر پہنتا ہے، ایک اوپر ایک نیچے، اس کا نام احرام نہیں ہے، اس کو تو مجازن احرام کہہ دیتے ہیں، وہ علامت احرام ہے، ورنہ احرام تو دل میں ہوتا ہے۔ زبان سے لبیک یا سبحان اللہ، اور دل میں نیت کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، یہی مردوں کا بھی یہی عورتوں کا بھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ البتہ مردوں کو سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہیں، عورتوں کو نہیں اتارنے، لیکن عورتوں نے وہ اس کو احرام سمجھ لیا۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ بالوں کو چھپا لے، لیکن احرام نہیں کہتے اس کو، اور بالوں کو چھپانا ہے پیشانی کو نہیں۔ ایئرپورٹ پہ دیکھو آپ کتنی عورتیں
ساری پیشانی چھپا کے رکھتی ہے، تو جب پیشانی چھپا لی تو وضو کیسے ہوگا؟ وضو کے لیے وہ مسح کرتی ہے عورتیں، بہت سو کو تو میں نے بتلایا عورتوں کو مسئلہ ایئرپورٹ پر بوڑھی بوڑھی عورتیں یہ مسح کر رہی ہے، مسح نہیں ہوگا، دھونا ضروری ہے، ایک بال کے برابر بھی اگر خشک رہ گیا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس بچے نے اس بڑے میاں سے کہا کہ بھئی آپ کا تو وضو ہی نہیں ہوا، تو بڑے میاں کہنے لگا بھئی آپ نے تو میری اصلاح کر دی اور تم کیسے آئے مسجد میں؟ اس بچے نے کہا میں تو پڑھائی چھوڑ کے آیا۔ اس بڑے میاں نے کہا بیٹے جا کے پڑھ لے، تیرے علم سے مجھے کتنا نفع ہوا، میں تو بہت مدت سے یہ کام کرتا آ رہا تھا، جا کے پڑھ مدرسے میں، تھوڑی سی مشقت اٹھا، پریشانی اٹھا، تیرے علم سے نہ جانے کتنا فیض پہنچے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں عالم بنیں گے، ان کے علم سے نہ جانے کتنوں کو کیا کا فیض پہنچے گا، ایک ہی مسئلے سے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو عالم بعمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔